بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکہ نے سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس اقدام سے پاکستان اور بھارت کی عوام کے باہمی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ناظرین کرام، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نیوز بریفنگ میں گفتگو کرتے ہوئے نائب ترجمان رابرٹ پلاٹینیو کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ہمیشہ جنوبی ایشیا کے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ رابرٹ پلاٹینیو سے پوچھا گیا کہ آپ سکھ یاتریوں کے مقدس مقام کے لیے پاکستان کی جانب سے راہداری کھولنے کے اعلان پر کیا کہیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کرتارپور راہداری کے بارے میں علم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارتیوں کے لیے ایک قسم کا ویزا فری راستہ ہے تاکہ وہ سکھوں کے مقدس مقام پر جا سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان عوامی رابطے کے فروغ کا خیر مقدم کریں گے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان امریکہ کا دورہ کریں گے یا ٹرمپ حکومت نے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کے لیے کوئی ملاقات طے کی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی کسی ملاقات کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان پر دہشت گردوں کی معاونت کا الزام اور اس پر وزیر اعظم عمران خان کے رد عمل کے بارے میں جب امریکی ترجمان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو باہمی اعتماد سازی کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، امریکی سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو کی جانب سے دیے گئے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے رابرٹ پلاٹینیو نے کہا کہ انہوں نے بھی پاکستان کی جانب سے مزید نتائج دینے اور دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی اور بھروسے کی فضا قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا واشنگٹن چاہتا ہے کہ اسلام آباد طالبان کو افغان امن عمل میں شریک ہونے کے لیے قائل کرے، تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ پاکستان سے متعلق ہماری پالیسی بالکل واضح ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا بابری مسجد کیس پر سنائے گئے فیصلے سے سب مطمئن ہیں اور فیصلہ متفقہ طور پر آیا ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی ہندو اخبار دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج سپریم کورٹ نے ایسے معاملے پر فیصلہ سنایا جس کی دہائیوں پرانی تاریخ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا ملک چاہتا تھا کہ مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو اور ایسا ہی ہوا، تاہم یہ معاملہ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ بھرپور صلاحیت کا حامل اور مضبوط ملک ہے۔ نریندر مودی نے دعویٰ کیا کہ جس طرح سے ہر طبقے کے لوگوں نے اس فیصلے کو کھلے دل سے قبول کیا ہے، اس سے اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے انتہائی تحمل سے سب کی بات سنی اور سب کو مطمئن کرنے کے لیے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا ہے، اور اس کے لیے ججز، عدلیہ اور عدالتی نظام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 نومبر ہی کو برلن کی دیوار گری تھی اور دو حریف نظریات آپس میں ملے تھے، اور آج ہی کرتارپور صاحب راہداری کا افتتاح بھی ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا ہے کہ مشکل ترین امور کا حل آئین اور قانون کے اندر موجود ہے، بھلے اس کے لیے وقت درکار ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلے سے ہمیں ایک نئی شروعات کا موقع ملا ہے۔ اس تنازعہ سے کئی نسلیں متاثر ہوئی ہیں، تاہم ہمیں اس کو حل کر کے نئے بھارت کا آغاز کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے 1992 میں شہید کی گئی تاریخی مسجد کیس کا آج فیصلہ سناتے ہوئے مسجد کی متنازعہ زمین پر رام مندر تعمیر کرنے اور مسلمانوں کو مسجد تعمیر کرنے کے لیے متبادل کے طور پر علیحدہ اراضی فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین کرام، بھارتی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ ایودھیا میں متنازعہ زمین پر مندر قائم کیا جائے گا، جبکہ مسلمانوں کو ایودھیا میں ہی مسجد کی تعمیر کے لیے نمایاں مقام پر 5 ایکڑ زمین فراہم کی جائے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ 6 دسمبر 1992 میں مشتعل ہندو گروہ نے ایودھیا کی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد بدترین فسادات نے جنم لیا اور 2000 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان فسادات کو تقسیم ہند کے بعد ہونے والے سب سے بڑے فسادات کہا گیا تھا۔
ناظرین کرام، جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد اس مقام کا کنٹرول وفاقی حکومت اور بعد ازاں سپریم کورٹ نے سنبھال لیا تھا۔ بھارت کی ماتحت عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ 2.77 ایکڑ کی متنازع اراضی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تقسیم ہوگی۔ ایودھیا کے اس مقام پر کیا تعمیر ہونی چاہیے، اس حوالے سے مسلمان اور ہندو دونوں قوموں کے افراد نے 2010 میں بھارتی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپنی اپنی درخواستیں سپریم کورٹ میں جمع کروا رکھی تھیں، جس نے اس معاملے پر 8 مارچ کو ثالثی کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اس تنازع کے باعث بھارت کی مسلمان اقلیت اور ہندو اکثریت کے مابین کشیدگی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔